محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سید محمد صاحب حدیث کے ساتھ آغاز کریں گے جناب سید محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا شاف أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال فله وعليك السلام يا أخي يا وسي يا خليفتي يا صاحب الذي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بسطتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيديه اليمان إلى السماء وقال اللهم أن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم
وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم أنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبدية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعوذن لي أن أحبط إلا الأرض لا أكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك فأحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعوذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله أخذها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. وقال علي إذن والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزي الله حاجته. وقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ لطف نقوی اسلام پیش کریں گے. لطف نقوی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے. پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے. عابد کا دل غم سے گھر آیا تو رو دیے. عابد کا دل غم سے بھر آیا تو رو دیے. بیٹھے
زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمیں پسر کو جھکائے ہوئے امام سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے کہ بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے روداد کربلا کی سنایا کیے امام روداد کربلا کی سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے ایک اور سلوات بابت بلند خواتین
حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. عباس نقوی ابن اسد اللہ خان نقوی، سید محمد رضا ابن سید نظر حسین نقوی اور ان تمام مرحومات کے لیے جو باغ مصطفیٰ میں مدفون ہیں، سورہ فاتحہ. صلوات محمد و آل محمد. باسن صاحب مرثیہ پیش کریں. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آنکھوں کے بھائی کو یہ ہے زینب، ظلم کیا کیا اٹھا، ظلم کیا کیا اٹھا، سر پہ چادر نہیں تھی بالوں سے اپنا چہرہ چھپا، اپنا چہرہ چھپا، سات کنبے کو لے کے کربل سے در بدر بھکیا، در بدر بھکیا، جو بھائی کی لاڈلی دکھ تر خبر اس کی بنا، خبر اس کی بنا، سر کھلے شام اور کوفے میں کیا اذیت اٹھا، کیا اذیت اٹھا، لے کے ساحل نشان رسی کے ماں کی تربت پہ ماں کی تربت پہ ہے زینب کھو کے بھائی، ناگاہ گزار قافلے کا شہر میں ہوا اور لشکر بشیر میں نقارہ بھی بجا، آواز تیز غامیے اسپا ہوئی بپا، ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دے، ہمسایوں کو فاطمہ صغرا نے دے صدا. لوگوں سواری آتی ہے کس بادشاہ کی، سب نے کہا کہ صفت رسالت بنا، سب نے کہا کہ صفت رسالت بنا
اس دم فلک پہ خار، سر پر خسابہ پاؤں میں موزے بھی آشکار، ام البنی کے ساتھ وہاں ایک بار صغرا سے پوچھا تو ہوگا تمہیں، صغرا سے پوچھا تو نہ ہوگا تمہیں، گل ہے کہ زینب آتی ہے، شبیر آتے ہیں، چلتی ہو تم بھی ہم تو تمہیں لینے جا چلتی ہو تم بھی ہم تو انہیں لینے جاتے ہیں۔ وہ بولی پیشوائی کو موجود ہوں مگر ہے خزد، چپ رہوں کسی گوشے میں بیٹھ کر، اکبر تلاش میں پھرے، آواز دیں پدر، اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے جا، اصغر بھی گھٹنیوں مجھے ڈھونڈے جا، جب سب کہیں کہ مر گئی، چھوٹتے ہی آپ سے ہنستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں گی، ہنستی ہوئی میں آ کے لپٹ جاؤں بات سے، ایک مرتبہ سروں پر پڑے مرد و زن کے ہاتھ، جانا سبوں نے قتل ہوئے شاہ نیک ذات، صغرا نے پوچھا دادیے کیسی ہے واردات، یہ فوج تو گئی تھی نا میرے، یہ فوج تو گئی تھی نا میرے پدر کے ساتھ، ہے مسافروں پر میرے کیا گزر گئے، پوچھو تو ان سے فوج حسینی کی دار، پوچھو تو ان سے فوج حسینی کی دار گئے، آخر نہ رہ سکی سوئے لشکر یہ دی صدا، تم کربلا میں تازہ ملازم ہوئے ہو کیا، اکبر کے پائے نام ہے تم لوگوں کا پڑھا، بارہ کو گرو حسینی کا، بارہ کو گرو حسینی کا بتلاؤ مومنوں میں ہو پیاری حسین کی، اب کتنی دور ہوگی سواری حسین، اب کتنی دور ہوگی سواری، اب کتنی دور ہوگی سواری حسین کی، ناگاہ آیا سیدوں کا گھول ننگے سر، دامن سبز کردوں کے تھے چاک سر بسر، آگے علم لیے ہوئے ایک طفل بے پدر، ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ، ماتم کے نیل چاند سے سینے پہ جا مشکیز سکینہ علم میں بندھا ہوا، ایک تیر اس میں بیرغاری لگا، ایک تیر اس میں بیرغاری لگا، زیر نشان پڑتے تھے نوحہ ہر ایک قدم، ماتم
حسین پیاسے کا کرتے تھے دم بدم غم سے لرزنے لگتا تھا جب پنجے علم بڑھتے تھے آگے صاحب باتم بچ بڑھتے تھے آگے صاحب باتم بچ فارغ جو ماتم شہے والا سے ہوتے تھے پھر کہہ کے ہائے حضرت عباس پھر کہہ کے ہائے حضرت عباس پھر کہہ کے ہائے حضرت عباس روتے تھے ام البنین نام جو عباس کا سنا آنکھوں سے نور سینے سے دل ہو گیا جدا صغرا کو میں سلمہ کی آغوش میں دیا بولی میں بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا بولی ہے بڑھ کے پوچھو تو یہ ماجرا ہے کیا اغلاب ہے ان سے صفتے نبی کی خبر ملے کس کے یتیمات ہیں کس کے یتیمات ہیں پاننگ سا کھلے صلوات پر محمد و علی محمد. خواتین و حضرات، اب سے لے کر اور اتوار تک ان 4 مجالس سے جناب قبلہ مولانا جاوید عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ جاوید عابدی صاحب آپ کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے، نئی شخصیت ہیں. یہ اور بات ہے کہ اکبر سے کچھ تاخیر سے تشریف لائے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے لیے جانے پہچانے اور جانے پوچھے ہیں. درخواست کروں گا بس تشریف لائیں. اب ذرا سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم بمغفور عباس نقوی ابن اسد اللہ خان نقوی، سید محمد رضا نقوی ابن سید نظر حسین نقوی کی ارواح پرفتوح کو اصال ثواب فرما دیجیے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. صلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاحسان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان
مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبہ والصخر ابی شبیر مشبر وحامل باب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر ولال الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ اس مقدس و محترم امام بارگاہ میں نہ جانے کتنے برس تک خطاب کیا، تقریباً 5 یا 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد پھر اپنی خطابت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ جب بھی میں نے کسی موضوع پر خطاب کیا ہے مجھے کبھی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ میں آپ کی سماعتوں کا، آپ کے جذبہ ایمانی کا، آپ کے عقیدوں کا احترام کرتا ہوں اور بنا کسی طولانی تمہید کے اپنے بیان کو آپ کے اذہان سے بلا فصل کر رہا ہوں۔ عنوان گفتگو ہماری ان 4 مجالس کا قرآن اور ولایت ہے۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہم اپنے خانوادوں کا اکثر نسبتی سلسلہ یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق ولایت سے ہے، ہم معصومین کو ولی مانتے ہیں، لیکن زندگی گزرنے کے بعد بھی، زندگی کی شام آنے تک بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر ولی ہوتا کون ہے، ولی کا اختیار کیا ہے، ولی کا اقتدار کہاں کہاں ہے۔ اس لیے ان 4 مجالس میں کوشش کریں گے کہ کما حقہ کسی صورت سے کچھ پہلوؤں پہ نظر ڈالیں کلام پاک کی آیات کی روشنی میں کہ آخر ولی ہوتا کیا ہے۔ ولی کے اصل میں جو لغوی معنی ہیں وہ سرپرست کے ہیں، اور ولایت سرپرستی۔ تو جب سرپرستی ہم کہتے ہیں کہ ہم معصوم کی ولایت میں ہیں، یعنی معصوم کی سرپرستی میں ہیں، تو جب ہم ان کی سرپرستی میں ہیں تو ہمارے کردار کو کیسا ہونا چاہیے یہ خود ہمیں سوچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس ولایت کی آیتوں کی تلاش میں میری نگاہ تجسس سورۃ جمعہ کی اس آیت پہ پڑی کہ جہاں پر ذات لم یزل لا یزال نے اپنے نبی کی وکالت کرتے ہوئے قرآن مجید کی پاکیزہ آیت مصطفیٰ کے طاہر قلب پہ تنزیل فرمائی، اور وہ وقت ہے، شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب نبی کا جزیرہ نمائے عرب میں چرچا تھا کہ عبداللہ کا لال، ابو طالب کا بھتیجا، آمنہ کا بیٹا راہ میں پڑھتے ہوئے سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، جدھر سے گزرتا ہے وہ اشجار جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر چاند کے کلیجے کو ٹکڑے کرنے کا ہنر رکھتا ہے. تو جب یہ چرچا عام ہوا تو یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر وہ صاحب اعجاز ہے تو کیا ہوا، ہم بھی تو اللہ کے ولی ہیں، ولایت تو ہماری طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی اتنا بڑا منصب ہے، ولایت اتنا بڑا منصب ہے کہ جس کے پاس نہیں بھی ہوتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ولی ہمارا ہے. وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ میدان میں اعلان ہونے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں. جب یہ اعلان ہو گیا یہودیوں کی طرف سے تو نبی خاموش ہیں، مگر قرآن ان کی وکالت کر رہا ہے. اے میرے محمد، یہ جو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے. صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اور جب دلیل نہیں ہے تو ہم پھر دلیل پیش کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے. ان سے کہو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت سے بھاگ جائے گا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا. میں ذرا سا اور قریب آ رہا ہوں. اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو میدان جنگ سے نہیں بھاگتا بلکہ وہ موت سے بھاگ رہا ہے. اور جو موت سے بھاگ رہا ہے قرآن نے کہا کہ اس کو کچھ بھی کہہ دینا مگر اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کا ولی موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا. اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کرونا ہو گیا، یہ آدمی پھر تو کہتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چڑھ گئے، 2-4 دن بعد انتقال ہو گیا، بھائی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. لوگ پرسد دینے کے لیے جاتے ہیں، یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ گلے پڑی ہوئی موت ہے. اس موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور موت ایسی چیز ہے آپ کتنا ہی بھاگو مگر موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. جہاں بھی ہوتی ہے موت تمہارے پاس پہنچ جاتی ہے. موت سے تم فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے. تو جو موت سے بھاگتا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، جو موت سے بھاگتا ہے تو یاد رکھو اسے چاہے ساری دنیا مل کر اجماع یا استخلاف کے ذریعے سے تخت پہ بیٹھ کے خلیفہ تو بنا سکتی ہے مگر ولی نہیں بنا سکتی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. نہ جانے کتنے بھاگے ہیں میدان سے، کتنی جنگوں میں لوگ میدان چھوڑ کے گئے ہیں، مگر جو میدان چھوڑ کے گیا وقت نے انہیں سر پہ تاج تو رکھ دیا، شہنشاہیت کا لباس تو پہنا دیا، وہ قلعوں کے اور محل کے اور سلطنت کے مالک تو ہو گئے مگر وہ مملکت ولایت کے شہنشاہ اس لیے نہیں بن پائے کیونکہ وہ میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے. تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میدان سے بھاگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ولی نہیں ہے. اسی لیے 14 صدیاں ہو گئی، لوگوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو کون سے کس جگہ پر کس طرح سے القاب دیے مگر کسی نے اپنے کو ولی اسی لیے نہیں کہا کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیتی کہ اگر ولی کہتے ہو تو میدان سے کیوں بھاگے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس کے مطلب ہے میدان سے فرار اختیار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ولی نہیں ہے. گلے پڑی ہوئی موت کو، جملہ دے رہا ہوں، گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے. 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں صبح کے وقت سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مارنا یہ صرف ولی کا کام ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مل کے صلوات دیں.
پوچھتے ہیں، ایک وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو آیت ولایت ہمارے بچے کو ذہن میں ہے، مگر تھوڑا سا اس کے ایلوبریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما ولیکم اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا اللہ ولی ہے. وہ رسول ہو، اور صرف اللہ ہی ولی نہیں ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے. والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، وہ ہم راکعون، اور جو ہیں راکعون، رکوع کی حالت میں. آج میں ذرا سا صاحبان علم تشریف فرما ہے، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، اور وہ ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اب آنا چاہیے تھا یہاں پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس، مگر آیت کیا ہے آگے بڑی، ہم راکعون، اور وہ ایسے ہیں جو ہر وقت حالت رکوع میں رہتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب جتنی تفسیریں پڑھیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ یہ حالت رکوع کیا ہے، تو اس کی دو ہی کیفیتیں بتاتے ہیں. حالت رکوع جھکنے کا نام ہے انکساری کا. اس کا مطلب ہے وہ یہ اتنے عظیم لوگ ہونے کے بعد بھی انکساری کا دامن نہیں چھوڑتے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، انکساری ساتھ رہتی ہے، تکبر ان کے قریب نہیں ہے، غرور گھمنڈ ان کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر کیا کہا کہ وہ حالت رکوع میں رہتے ہیں. یہ حالت رکوع میں ہر وقت کیسے رہ سکتا ہے کوئی؟ بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. حالت رکوع میں 10-20 منٹ، مگر یہاں پہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں رہتے ہیں. تو علماء تفسیر میں حق کے دروازے سے حق مانگنے والے حقدار عالموں نے اس کی تفسیر کی کہ حالت رکوع ہے نماز کا درمیانی حصہ. ایک ہے قیام، ایک ہے قعود، ایک ہے رکوع. قیام اور قعود کے بیچ کا راستہ ہے رکوع. اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا جو درمیانی ہوگا. یا اللہ کس کے درمیانی؟ خالق اور مخلوق کے بیچ میں جو برج کا کام کرے اسے ولی کہتے ہیں. یعنی جو اللہ سے لے اور بندوں میں تقسیم کرے اسے ولی کہتے ہیں. اللہ سے لیتا رہے اور بندوں میں تقسیم کرتا رہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم صرف علی کو ہی ولی مانتے ہو، کسی اور کو ولی نہیں مانتے. میں کہا نہیں، جس کو قرآن نے ولی کہا ہے ہم اسی کو ولی مانتے ہیں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، وہ رسول رسول ولی، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی. اور ان تینوں ولیوں کے بعد کسی اور ولایت کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ عین علم ہے، رسول شیر علم ہے، علی باب علم ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ ہے نہیں، رسول شہر علم، علی باب علم. اس کے علاوہ اور کسی ولی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں کسی اور کو بھی تو ولی تلاش کر کے بتاؤ. تو آؤ قرآن مجید میں پھر تلاش کرتے ہیں کوئی اور بھی ولی ہے یا نہیں. تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سارے کے سارے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ تو جن میں سے تھا. افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
یہ میرے امر کا انکار کر کے فاسق ہو گیا. ابھی تک جھوٹ سنتے رہے تھے, فاسق کا سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ فاسق کون ہوتا ہے. قرآن کی آیت پڑھی تو پتا چلا آفتتخذونہ وذریتہ سے پہلے آیت آئی ففسق عن امر ربہ, اس نے اللہ کے امر سے انکار کیا تو فاسق ہو گیا. تو فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ کے امر سے انکار کر دے قرآن اسے فاسق کہتا ہے, تو جو صاحب امر سے انکار کر دے, میں توجہ چاہ رہا ہوں, تو فاسق وہ ہے جو اللہ کے امر سے انکار کرے. آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کو ولی مان رہے ہو جو میرا امر کا منکر ہو کر فاسق بن گیا. آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اس شیطان کو, بڑا سائلنٹ ہو کے سننا ہے, اس شیطان کو نہیں, آگے وہ ذریتہ اور شیطان کی اولاد کو ولی بنا رہے ہو. آج پتا چلا کہ صرف اللہ ہی ولی نہیں, رسول ہی ولی نہیں, علی ہی ولی نہیں, تمہیدی منزلیں ہیں ذرا سا, بلکہ اور بھی ولی ہیں. کہ کون؟ کہ کچھ لوگ شیطان کو ولی مانتے ہیں. کتنے بدنصیب ہے, علی کو ولی نہیں مانتے, شیطان کو ولی ماننے کے لیے تیار ہے. وہ ذریتہ اور اس کو بھی ولی مانتے ہیں, خالی شیطان ہی کو نہیں بلکہ اس کی نسل کو, اس کی اولاد کو. آج عجیب آیت کا معنی پتہ چل رہا ہے. ابھی تک تو یہ سمجھا تھا کہ شیطان اکیلا ہے, اور یہ آیت ہے روایت نہیں. آیت کے لیے شیطان اکیلا نہیں ہے, شیطان کی نسل بھی ہے, شیطان کی اولاد بھی ہے, شیطان کی ذریت بھی ہے. اور آیت کہہ رہی ہے روایت نہیں, وہ ذریت ہو, اور اس کی ذریت کو, شیطان کی ذریت کو. یا اللہ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھئی شیطان کی قرآن کہہ رہا ہے شیطان کی اولاد کیسے ڈھونڈوں؟ ہم نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ اولاد جو ہوتی ہے ایک مرد عورت کے امتزاج سے, نکاح ہو یا پھیرے ہو یا اور کوئی پروسیجر ہو, جب امتزاج ہو تو اولاد ہو. شیطان کی زوجہ ہے نہیں, شیطان کا نکاح ہوا نہیں, شیطان کا پھیرے پھیرے نہیں, تو بھی شیطان کی اولاد کیسے ہوئی؟ قرآن ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی کی مکمل صفات جب کسی کی ذات میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی وہ خود ہو کے کہتا ہے تو بالکل میرا ہی بیٹا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی جس کے اندر شیطان کی صفتیں آ جائے سمجھ لو وہ شیطان کی اولاد ہے. اب شیطان کی صفت کیا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب شیطان کی صفت ڈھونڈ لو تو پتا چل جائے گا کون کون اس کی اولاد ہے. شیطان کی صفت سب سے پہلے اللہ کے امر کا منکر ہوا, تو جو بھی اللہ کے امر کا یا صاحب امر کا انکار کرے, نام کچھ بھی ہو, شیطان کی اولاد ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. پھر دوسرے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فخرج منہا انک رجیم, نکل جا یہاں سے, تو قابل لعنت ہے, کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ نکل جا یہاں سے. کہ خلقتہ, ذرا سا ذہن میں رکھنا, خلقتہ مٹی, وہ خلقتنی من نار, تو نے اسے تو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. شیطان کی شیطنت یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شے کس سے بنی ہے, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ دیکھ کہ اس کی نسبت کس سے ہے. کہ نسبت کس سے ہے کہ ذرا آدم بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون ہے. الہی انت محمود ھذا محمد, انت لالا ھذا علی, انت فاطمہ
شیطان کی شیطنت یہ ہے کہ نسبت کو چھوڑتا ہے، دیکھتا یہ ہے کہ کس سے بنا ہے۔ 14 صدیوں سے لے کے آج تک ہم بھی تو یہی دیکھتے رہے ہیں کہ جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ زلجلہ گھوڑا ہے، اس پہ کپڑا لگا ہوا ہے، یہ علم کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس پہ پنجہ بندھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطنت آدمی چلی آئی ہے، جہاں پہ میٹیریل دیکھے سمجھ لو کہ شیطان کی اولاد ہے جو بڑھ بڑھ کے بول رہی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ما تقدہم تم وما اشہدتہم خلق السماوات والارض۔ کیا آیت ہے؟ سلسلہ آگے بڑھا۔ اور تم اسے شیطان کو ولی مانتے ہو۔ میں نے تو زمین اور آسمان کی خلقت کا اس کو گواہ نہیں بنایا۔ اس کا مطلب ہے ولی وہ ہوگا جو زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ کی فکروں کا ذرا سا ایک جگہ پہ روکنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں۔ میں شیطان کو ولی اس لیے نہیں بنایا میں نے، کیونکہ یہ شیطان زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ نہیں ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی شے بنتی ہوئی نظر آئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم ہر ایک کو ولی نہیں مانتے جس کی قبروں پہ رنگ برنگی چادریں چڑھی ہوتی ہیں، یا جس کے سرانے پر کوئی مور کے پنکھ لے کر ہوا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اس کو ولی نہیں مانتے۔ ہمارے لیے ولایت کی شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس کے سامنے زمین بھی بنی ہو، آسمان بھی بنا ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست نے بہت بڑا محل سا گھر بنایا۔ جب محل سا گھر بنایا، 1 مالا 2 مالا 3 مالا 4 مالا، دوسرے مالے پر جیسے ہی چڑھے بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی۔ میں کہیں تو بھول بھلائیاں سے بھی زیادہ بڑا گھر لگ رہا ہے آپ کا، کہیں ہم بھٹک کے کہیں گر نہ جائیں۔ ادھر ادھر بالکنی میں اندھیرا ہے۔ کہا نہیں، تم میرے پیچھے آ جاؤ، میں نیچے کے فلور سے زیادہ اوپر کے راستے جانتا ہوں۔ کیونکہ اس کا بنانے والا تو نہیں ہوں۔ یا اللہ، یہ جملہ کس نے کہا سوائے ابو طالب کے بیٹے کے کہ سرونی سرونی قبل تفقدونی، پوچھو مجھ سے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں سوال ہو۔ ارے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یہ جملہ نہیں تھا، منبر ابیض پر علی کی ولایت کا اعلان زبان علی سے ہو رہا تھا۔ وَمَا لَكُمْ، تم ایسے کو آفت تتخذونہ کو ذریت و اولیاء نہیں ہوئے۔ کیا تم اس شیطان کو ولی مانتے ہو جس نے ہمارے امر سے انکار کیا، جس نے دوسرا شیطان کی خاصیت جلدی سے تیزی، کیونکہ اشرا پڑھنے نہیں آیا 4 بجے سے، تو مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے اپنے موضوع کو لے کر، جیسے مومن پلے سرات سے گزرے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے پر۔ پھر سرکار ولایت کے لیے ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا قرآن مجید کی آیت ہے؟ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین اور آسمان اللہ ہی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی موت عطا کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو تمہارا ولی ہو، جو وسیع، جو تمہارا نصیر ہو۔ آج اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں ولی کی ڈیفینیشن یہ دی کہ ولی وہ ہوگا جو نصیر ہوگا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، اچھے سامعین کے سامنے اسی لیے مزہ آتا ہے خطاب کرنے میں۔ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کمرے میں کہ اچھے سامعین ہو تو 1,00,000 کے برابر لگتا ہے سننے والا۔ یہاں پہ احساس ہی نہیں ہوتا بھی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ ولی اس لیے ہے کیونکہ نصیر ہے۔ اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ یحیی و یمیت،
ولی وہ ہوتا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ہیں موالی۔ موالی ہمارا کام یہی تو ہے، دنیا میں آئے تو جی رہے ہیں، موت آ جائے گی تو مر جائیں گے۔ ہمارا کام جینا مرنا ہے، ولی کا کام جلانا اور مارنا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہمارا کام جینا، روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، ہر سانس پہ جی رہے ہیں، ہر سانس پہ مر رہے ہیں۔ ہمارا کام جینا اور مرنا ہے، اور اس کا کام جلانا۔ جو ولی ہوگا وہ جلائے گا اور مارے گا۔ اب میں کیا کروں؟ جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے مولا حق ایک قبرستان میں رکے، نہ جانے کیا ذہن ولایت میں آیا کہ ایک مرتبہ قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر شکافتہ ہوئی، اس میں سے ایک مردہ نکلا۔ علی نے مسکرا کے کہا، جا ابن دینار، اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے۔ آج بہت بڑا فیصلہ، آج بہت بڑا فیصلہ یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ۔ جا تجھے ابن دینار اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے ابو طالب کے بیٹے علی نے زندہ کیا ہے۔ تھوڑی سی دور آگے چلے، دو قبروں کے بیچ میں ابو تراب نے خاک کا مصلی بنایا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک قبر پہ ہاتھ رکھا۔ قبر پہ ہاتھ رکھا، اللہ جانے کیا پڑھا کہ قبر پھر شگافتہ ہوئی۔ جیسی قبر شگافتہ ہوئی، قبر سے پھر ایک مردہ نکلا۔ کہا، جا ابن عبداللہ، جا کے کہنا کہ تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے۔ بہت ذرا سا میں نے بڑا مسئلہ حل کیا ہے، میں نے مسئلہ حل کیا ہے دیار محترم۔ برابر میں کھڑے ہوئے قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کر قدموں کو چوم کر علی سے پوچھا، یا علی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، قبرستان ایک ہے، عمل 2 ہیں، آپ ایک عامل ہیں، مگر آپ نے ایک جگہ ایک ٹھوکر ماری، اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کر دیا، دوسری جگہ آپ نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، قعود کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، گریا کر کے دعا مانگی اور پھر مردے کو زندہ کیا۔ یا تو آپ دونوں جگہ نماز پڑھ کے مردے کو زندہ کرتے، یا دونوں جگہ ٹھوکریں مار کے مردے کو زندہ کرتے۔ آپ نے ایک جگہ تو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا اور ایک جگہ نماز پڑھ کے مردے کو زندہ کیا، کہ اگر میں دونوں جگہ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیتا تو کل نہ جانے تو بھی کہتا اور نہ جانے کتنے لوگ کہتے کہ علی خدا ہے، اپنی مرضی سے جب چاہے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور دونوں جگہ میں نماز پڑھ کے دعائیں مان کے مردے کو زندہ کرتا تو اللہ جانے کتنے بدعقیدہ لوگ یہ سمجھتے کہ علی ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ نے دعا قبول کری، مردے کو زندہ کر دیا، مگر میں نے ایک جگہ اپنی مرضی سے اور ایک جگہ خدا کی مرضی سے مردے کو زندہ کر کے بتا دیا، علی نہ تمہارے جیسا ہے نہ اس کے جیسا ہے، جو اس کو تم سے ملا دے اسے علی کہتے ہیں۔ میں توجہ کر رہا ہوں، میں توجہ، جزاک اللہ۔ جو جلا دے، ہماری مجلسوں میں ہمارے عقیدے آ کے سنو تو صحیح کہ ہم علی کو نہ مجبور مانتے ہیں اور نہ خدا مانتے ہیں۔ اس لیے جو خدا مانے، خدا سوچے، خدا بولے، خدا سمجھے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اور مومن کچھ بھی ہو کافر نہیں ہو سکتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اور ایک مجلس میں صرف ایک لفظ پہ پڑھنا چاہتا ہوں، آخری یا ایک دن پہلے منافق، کہ ابھی تک میں نے کسی کی مجلس پوری منافق پہ سنی نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تقریر کم سے کم منافقت پہ کروں کہ منافقت آخر ہے کیا۔ مل کے صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو اللہ نے محترم وہی و یمیت، ولی وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ نصیر ہوتا ہے۔ وہ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
ولی وہ ہوتا ہے جو تمہارا نصیر ہوتا ہے، ناصر نہیں۔ ناصر بھائی معاف کرنا جو بیٹھے ہو، ناصر نہیں، نصیر۔ ناصر اس میں فاعل ہے، مدد کرنے والا، ہیلپر، ہیلپ کرنے والا، مگر اس کی اپنی کیپیسٹی ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کا دائرہ ہے کہ کتنی مدد کر سکتا ہے۔ میں نے کسی سے مدد مانگی، چلو سید محمد بھائی سے کہ بھائی $5000 دینا، اب تم سے زیادہ ہے تمہارا صدقہ یہ لیجیے۔ میں نے کہا بڑا پیسہ ہے، 5 لاکھ اور دے دو۔ انڈیا جا کے بات کر دیا، وہاں سے جا کے سن لیجیے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ناصر ہیں، نصیر نہیں، کیونکہ جو ٹیکنیکلی عربی میں ناصر اور نصیر میں، ناصر اس میں فاعل اور نصیر صفت مشبہ، صفت مشبہ جس کی صفت اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ اس لیے آپ لوگ جتنے بھی کہلاتے ہیں سامعین محترم، یعنی آپ سامع ہیں، سننے والے، سمیع نہیں۔ سامع ہو سکتا ہے کہ رات کو کسی کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے تو کان سے آواز ہی نہیں ہوئی، 15 دن بعد جو ہے دیکھا کہ اندر آلہ لگا کے گھوم رہے ہیں۔ کہ سامع تھے، سماعت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ سمیع ہوتے تو نہ تو کان کی ضرورت تھی نہ سماعت کی، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو کہیں سامع نہیں کہا۔ هو السمیع البصیر، وہ ایسا ہے کہ جس کی سماعت اس کی ذات کے ساتھ ہے، جس کی بصارت اس کی ذات کے ساتھ ہے، جدا نہیں ہوگی ایک لمحے کے لیے بھی۔ ہماری نہ جانے کب چشمہ لگ جائے، اور موٹا چشمہ، اور موٹا چشمہ، اب یہ پتہ چلا دکھائی نہیں دے رہا، تو نہ جانے کب ہماری بصارت چلے جائے اور کب ہماری سماعت چلی جائے، کیونکہ ہم سامع ہیں۔ لیکن وہ خالق کائنات جو ہے وہ سمیع ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر پل سنتا ہے، ہر زمانے میں سنتا ہے۔ اگر سامع ہو تو پتہ چلا ابھی تو تمہاری سن رہا ہوں، باہر والوں کی تو بعد میں سنوں گا، کیونکہ سامع ہوں نا، ایک وقت میں ایک ہی کی سن سکتا۔ مگر یہاں پہ نصیر وہ ہے، ناصر نہیں، نصیر، جس کی نصرت اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، جس کا مدد کرنے کا ملکہ اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو۔ لو مجلسی جملہ بولوں، جس کی مشکل کشائی کا انداز ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ذات سے الگ نہ ہو، اسے کہتے ہیں نصیر۔ جو ولی ہوگا اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ناصر نہیں ہوگا، وہ نصیر ہوگا، نصیر۔ اب میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، نصیر ہوگا۔ میں تلاش کر رہا تھا کہ نصیر ہے کون، جو ایک لمحے کے لیے بھی جس کی نصرت اس کی ذات سے الگ نہ ہو، بستر رسالت پر سلطنت ولایت کے شہنشاہ اعظم کو اپنے بستر پر اپنی مملکت پر لٹا کر رسول جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پہلا قدم گھر سے باہر نکالا، دعا کے لیے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے خاموش رہیں گے میں ایسے ہی پڑھ کے گزر جاؤں گا؟ میں پھر بیک گیئر ماروں گا، پیچھے لوٹوں گا۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے محمد کہے کہ مجھے وہاں سچائی کے ساتھ داخل کر، یہاں سچائی کے ساتھ نکال، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے ایسا سلطان عطا کر جو نصیر ہو۔ بھائی بڑی توجہ، کیونکہ صاحبان علم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے تو صرف سبق سنانے کے لیے آتا ہوں۔ آپ نوجوانوں کے ایک بھی جوان ہے تو اس کی نظر کر رہا ہوں۔ یعنی قل کہہ کے اللہ نے بتایا میں نصیر نہیں ہوں یہاں پر، میں تو محمد سے کہہ رہا ہوں یہ کہے نہ۔ کتنی خاموشی سے میں پھر رد کر رہا ہوں، محمد سے خالق کہہ رہا ہے قل،
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا. یہاں سچائی کے ساتھ نکل، وہاں سچائی کے ساتھ داخل ہو. مدینے میں وجلی، اور یہ کہ محمد یعنی وہ کہلا رہا ہے، محمد سے کہلا رہا ہے کہ وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے اپنی جانب سے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، اپنی جانب سے عطا کر. اپنی جانب سے جو دی جاتی ہے چیز یا تو ہاتھ سے دی جاتی ہے یا گھر سے دی جاتی ہے. اللہ کا ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کا گھر تو ہے. اب پتہ چلا 12 رجب کی 13ویں شب کو خانہ کعبہ کی دیوار فاطمہ بنت اسد کے لیے کس لیے شب کی؟ تاکہ جب ہجرت کی رات میرا محمد کہے گا اپنی جانب سے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، تو دعا مانگے گا میں کعبے میں پیدا ہونے والا تیرے ساتھ کر دوں گا. چار مصرے مربوط ہوئے ہیں، اتنے آپ نے نعرے لگائے ہیں ماشاءاللہ. تو 4 مصرے. ہمارا مقصد ہے، مجالس بھی تو یہی ہے، ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. بھئی تھک کے نہیں اتنی خاموشی سے. مجھے پتا ہے زیادہ دنوں میں آیا ہوں تو تھوڑا سا ناراض ہو. میں تو خاموش ذہنوں کو تو میرا سب جواب ہی نہیں ہوتا، میرا خطاب بھی نہیں ہوتا، سوتے ہوئے لوگوں سے میری بات ہی نہیں ہوتی. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ کیا. اور ابھی بھی وقت ہے، مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. جزاک اللہ. وجلی من لدنک. میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کتنے بجے ختم کرنی ہے یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا. 9:45 بجے 9:45 بجے. ٹھیک ہے، مل کے صلوات بھیج دی. ابھی تو دیکھو میری آیتوں کا، اب میں کیا کروں؟ ابھی میری آیتوں کا جو میں عنوان قرار دے رہا ہوں، ابھی تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی تمہید بھی شروع نہیں ہوئی. میں کیا کروں؟ بندش ہی یہ ہے. تو وجلی من لدنک سلطان النصیر، ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، یعنی ناصر مدد کر بھی سکتا ہے. $5000 دے رہے ہیں، 5 لاکھ کے لیے خاموش ہیں. رہنے کے لیے، گھمانے کے لیے گاڑی کا 5 گاڑیاں دلا دو پھوپا. اگر کہاں یا پھوپا 5 گاڑی خطیب کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ناصر ہیں، جان دینے کو تیار ہے، مگر نصیر نہیں. نصیر وہ ہوگا، جملہ سننا میری ماں ہے، میری بہنیں، نصیر وہ ہوگا اس سے جب بھی، جو بھی، جہاں بھی، جتنی بھی، جس جگہ بھی، جس زاویے سے بھی، جس انداز میں بھی، جس شکل میں بھی، جس زمانے میں بھی، جتنی بھی مدد مانگے وہ مدد کو انکار نہ کرے. اگر مدد تم سے لے کے میں ان کی کروں تو میں ناصر ہوں، نصیر نہیں. اب ایک جملہ میں اللہ جانے پہنچا پاؤں گا یا نہیں. اگر زمین پر ہی تمہاری مدد کروں تو اس کا مطلب ہے ناصر ہوں. تحت السما سے فوق السما تک تو مدد نہیں کر رہا، لیکن اگر زمین کے اندر بھی مدد کروں، پتا چلا قبر میں علی جاتے ہی اس لیے ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے اب آیات لگایا کہ میں خطاب کر رہا ہوں. علی قبر میں جاتے ہی اس لیے ہے تاکہ کوئی مقصر و منکر و منافق یہ نہ کہتے کہ علی صرف اوپر کے رہنے والے کی مدد کرتے ہیں.
مگر علی زمین کے اندر جا کر اور ہجرت اور معراج کی شب پردے کے ادھر جا کر بتا دیا چاہے یہاں مانگو یا وہاں پکارو، کیونکہ میں ناصر ہوں، نصیر ہوں، ناصر نہیں۔ اگر ناصر ہوتا صرف ناصر ہوتا تو میں ایک جگہ مدد کرتا اور ایک یہاں نہیں۔ اب انشاءاللہ پورے سال کی تھکان اتارنے کے لیے جملہ، کبھی کبھی اپنے بھی پرائے بھی لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ ہی کیوں برا کہتے ہو فلاں 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 کو، آپ کیوں برا کہتے ہو صاحب؟ آپ نے دیکھا نہیں علی نے تو ان کو مشکلیں حل کر کر کے ہلاکت سے بچایا ہے، کیا ان کی مدد نہیں کی؟ پھر بھی تم برا کہتے ہو؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ رزاق متین ہے، جب اس کا ابر کرم برستا ہے تو کلمہ گو کے دروازے پہ بھی، منکر توحید پہ بھی جب اس کا بادل برستا ہے تو سرحدوں کا امتیاز کھو دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا پاکستان کی سرحد میں ہے اور کون سا ہندوستان کی سرحد میں ہے، کون سا گنگا رام کا کھیت ہے اور کون سا عبد الرحمان کا کھیت ہے، کون سا منافق کا ہے کون سا مومن کا ہے، کیونکہ رزاق ہے۔ صرف رازق ہوتا تو صرف تمہیں دیتا، کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ فرعون کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ کو بھی دیتا ہے، وہ یزید کو بھی دیتا ہے، حسین کو بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ رزاق متین ہے، وہ دیتا ہے۔ حساب دوسری چیز ہے۔ اسی طرح ابو طالب کا بیٹا ناصر نہیں ہے، نصیر ہے۔ اگر وہ دشمنوں کی مدد نہ کرتا تو دنیا پھر ناصر کہتی، نصیر نہیں۔ پھر محمد کی دعائیں کہاں جاتی کہ مجھے نصیر عطا کر؟ پتہ چلا علی دشمن ولایت کی مدد نہیں کر رہے تھے، آیت کی پیاس تھی جسے یہ دستے ید اللہ بجھا رہا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں سرکار، چار مصرے مربوط ہوئے ہیں قیامت کے، اور بڑے پرانے چار مصرے ہیں یہ استاد قمر جلالی کے۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے۔ اور مجھے خدا کی قسم یہ اشعار کبھی یاد نہیں آتے، منبر پہ پڑھتا بھی نہیں کبھی، مگر جب تمہارے چہرے دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں یہ مولائیت کے اشعار یاد آتے ہیں۔ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے، اور میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم؟ علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے۔ کیا مربوط ہوئے، کیا مربوط ہوئے، جزاک اللہ۔ جو سلطان عطا کر۔ آج تو صرف آیتوں میں رہی، کل سے گفتگو تھوڑا سا درمیان میں آئے گی۔ ایسا سلطان عطا کر جو ناصر نہیں نصیر ہو۔ ان بد عقل لوگوں کو عصیان و نسیان و ہذیان رکھنے والے، دماغی فطور رکھنے والوں کو کہیں نصیر سمجھ میں نہ آئے۔ آج پتا چلا، آج بڑی بات کر رہا ہوں، آج پتا چلا ایک لمحے کے لیے بھی جس کو معراج کی رات خالق نے جدائی پسند نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں جو خندق احد و بدر میں رہا، جو غدیر شانوں پہ رہا، جو فتح مکہ کے موقع پر دوش محمد کی شان بن گیا، یہ خیبر میں کیوں نہیں گیا؟
یا اللہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا اللہ یہ خیبر میں مگر مولا کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ محمد کا مزاج جانتا تھا کہ انہیں بھولنے کی عادت بہت ہے۔ آیت تو سنا چکا ہوں، پہلی ہجری کو آیت آئی ہے، 7 سال گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے پہلے انہیں غدیر بھی بھولے اور نصیر بھی بھولے۔ اس لیے میں خیبر میں اکیلا جاؤں گا، مدینے میں علی کو چھوڑوں گا، 70 میل کے فاصلے پہ رہوں گا، سفیدی صبح نمودار ہوگی، فجر کا ستارہ نکلے گا، 39 دن تک جب مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکے گا، سفیدی صبح نمودار ہونے کے بعد، فجر کا ستارہ نکلنے کے بعد زبان رسالت سے نعت علی پڑھ کر علی کو بلا کے بتاؤں گا کہ اگر 2 گھنٹے کے بعد سفر میں آ کر کے آئے تب تو یہ ناصر ہے، مگر زبان رکنے بھی نہ پائے اور موجود ہو تو پتہ چلا نصیر آ رہا ہے۔ یہ نصیر آ رہا ہے۔ منافق کی والی مجلس میں جو پڑھوں گا اس میں نصیر پہ پھر تھوڑی سی بحث کروں گا، تاکہ جو نصیر کا دشمن ہے قرآن نے اس کو منافق کہا ہے۔ یا اللہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں آیت سے ثابت کروں گا، آیتیں پڑھوں گا تب انشاءاللہ۔ جو دشمن نصیر ہے اللہ نے اس کو منافق کہا ہے۔ ایک جملہ یہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوں، لفظ منافق ایک ذہن میں رکھیے گا، بڑی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، پھر ایک جملہ یہاں سے رب کے مسائل دوں گا۔ لفظ منافق، توجہ ہے ذہن میں، لفظ منافق کتنی مرتبہ سنتے ہو؟ مصطفیٰ سے پہلے، نبی سے پہلے، سرکار سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے کسی نہ ڈکشنری میں تھا نہ کسی کتاب میں تھا۔ انجیل، زبور، تورات، تینوں کتابوں میں کہیں لفظ منافق نہیں آیا۔ ان کے زمانے میں یا تو کافر تھا یا مومن تھا، یا تو عیسیٰ کا مومن یا عیسیٰ کا منکر کافر۔ لفظ منافق آیا ہی ہے اسلام کے ساتھ ساتھ، سورہ منافقون قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اب لوگوں کو کم سے کم سمجھنا تو چاہیے کہ جب سورہ منافقین لفظ منافق اعلان رسالت سے پہلے تھا ہی نہیں، یہ لفظ ڈکشنری میں نبی کے بعد آیا، پہلے یا تو کافر ہوا کرتے تھے یا مومن، تو یہ کون سی تیسری ٹرمنالوجی آئی کہ منافق آ گیا؟ تو جب قرآن میں لفظ منافقون ہے تو ہر قرآن کے قاری کو سوچنا چاہیے کہ جو لفظ ہیں تو اس لفظوں کا حامل کون ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہاں سے جب لفظ ہے منافق تو پھر اس کا کون ہے جو منافق ہے؟ بھئی ہیں، میں خالی اشارہ دے رہا ہوں۔ غدیر کا خطبہ صرف من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جبیل علی چون کے یہ بھی کہا ہے نبی نے، کتابیں پڑھی پڑھی ہیں، یا علی حبوں کا ایمان والتقوی، بغضوں کا کفر والنفاق۔ اے علی تیری محبت ہی ایمان ہے، تیری محبت ہی تقوی ہے، اور تجھ سے عداوت ہی کفر ہے، اور تجھ سے عداوت ہی نفاق ہے۔ پتا چلا کوئی علی کی اگرچہ دشمنی کا اعتراف کرتا ہے یا ذرا سی بھی دشمنی رکھتا ہے، وہ دشمنی نہیں رکھتا، اپنا نام منافقین کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ سارے منافق جمع ہوئے تھے دشمن علی کربلا کے بننے، مرکز ایمان کی دشمنی میں۔ عزیزان محترم،
یہی وجہ تھی میری ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے جب میں یہ مصائب پڑھتا ہوں. جس کے گھر سے علم کا دریا بہا، جس کی بیٹی جناب زینب نے سب سے پہلے مستورات کو قرآن پڑھانے کی یونیورسٹی تیار کری. 700 عورتوں کو قرآن مجید کا درس دیتی تھی بی بی، اور بی بی کی اس میں ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا. ہند کو جب قرآن سکھا چکی تو ہاتھ جوڑ کے ہند نے بارگاہ شہزادی زینب میں ایک جملہ کہا. بی بی آپ کے سامنے لبوں کو جنبش دینا بھی جسارت سمجھتی ہوں، مگر دل کے دروازے سے دہن تک ایک سوال آ رہا ہے. بی بی آپ نے مجھ جیسی جاہلہ کو قرآن سکھایا ہے نا. ایک میرے دل کی تمنا ہے کہ میری شادی جب ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کے یہ نورانی مقدس قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئے. علی کی بیٹی کہتی ہے میں تیرے گھر آؤں گی تو مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی. کبھی بھی اس دن مجھے موت نہ آ جائے جس دن میں علی کی بیٹی، عباس کی بہن اور محمد کی ماں، علی اکبر کی پھوپھی کو پہچاننے سے انکار کر دوں. بی بی اس دن مجھے موت نہ آ جائے. عزادارو سنتے رہنا میری بہنوں ماں. یہ سننے کے بعد علی کی بیٹی جناب ہند کے سامنے کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا جب میں تیرے گھر پہ آؤں اور تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دے تو سمجھ لینا میرے قدموں کی آہٹ سے جب مجھے زمین پہ خاک پہ چلتا ہوا دیکھے تو سمجھ لینا کہ عباس کی بہن تیرے دروازے پہ آ گئی ہے. عزادارو جزاک اللہ. میں راستے میں آ رہا تھا تو بھائی سید محمد صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ صرف 6 یا 7 دن ہی تو رونے کے باقی رہ گئے، پھر اپنے گھروں کی خوشیاں منانا. میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کے گھر سیدہ کی چادر کے صدقے میں خوشیوں سے بھرے رہے. مگر جب کبھی غم آئے تو ضرور ان پیاسوں کا ماتم کرنا. جو بیٹھے ہوئے ہو عزاداروں میں 20 22 23 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، وہی تقریباً مومنین ہیں، کچھ بچے جوان ہو گئے ہیں. عزادارو تم نے تو ساری زندگی وقف کر رکھی ہے ایسا لگتا ہے اس فرش عزا کے ذریعے. وہی چہرے نظر آتے ہیں، وہی جوان، وہی بزرگ. عزادارو شہزادی میں اور کنیز میں ہند میں یہ بات ہوئی. ہند کو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہند کو وہی فوقیت حاصل ہے. ہند کو وہی فوقیت حاصل ہے جو فرعون کی شادی جس طرح آسیہ سے ہوئی ایسی معاویہ کے بیٹے یزید کی شادی جناب ہند سے ہوئی. عزادارو 28 رجب کو شہزادی زینب نے شہزادوں کے ساتھ نانا کا مدینہ چھوڑا. 2 محرم کو کربلا پہنچی. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. 10 محرم کو صحرا کا بھرا گھر لٹ گیا. چھن گئی ردا، بند گئی رسن. شام غریب آئی 13 محرم کو. 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب کوفے کے بازار میں پہنچی. کوفے کا دربار کا امتحان دے کر 40 دن کی صحبتیں برداشت کر کے شام کے بازار میں 72 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی. 72 گھنٹے کا امتحان دینے کے بعد داخل دربار ہوئی. عزادارو داخل دربار ہونے کے بعد 1-2 دن نہیں 40 دن تک جب اسی دربار کا امتحان دے کر قید خانہ شام میں رہی تو معلوم ہے اس محل کی ملکہ کا نام کیا ہے. اس محل کی ملکہ کا نام ہے ہند. اور یہاں پر جو بادشاہ ہے وہی کمینہ جس کا نام یزید ہے. یہاں کی اس کی زوجہ کا نام ہند ہے. اپنے شوہر یزید کو رات میں اٹھا کے کہتی ہے یزید میں نے نہ جانے تیرے قید خانے میں کتنے قیدی دیکھے ہیں مگر اتنے مقدس، اتنے پاکیزہ، اتنے باطہارت، اتنے مقدرات عصمت میں نے کبھی نہیں دیکھے. یزید کہتا ہے کیا دیکھا تو نے؟ کہ میں یہ دیکھتے ہوں کہ جب شام کو کبھی زندان شام کے سلیب سے گزرتی ہوں اللہ جانے کون سی چھوٹی سی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان سے اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ہوا میں معلق ہو کر بچی کی تلاوت کی آواز سنتے ہیں. بتا دے وہ کون بچی ہے؟ یزید کہتا ہے میری نیند خراب نہ کر، صبح ہو تو خود جا کے قیدیوں
دلوں سے جا کے مل لینا. عزادارو رات گزری, سپیدی صبح نمودار ہوئی, فجر کا ستارہ نکلا, جناب ہند نے سونے اور چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان شام میں رکھوائی. عزادارو اس واقعے کے بعد سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کے بعد 40 برس حیات رہا. جب کبھی کسی نے پوچھا یا سید سجاد یا امام زین العابدین آپ کو سب سے زیادہ اذیتیں کہاں ملی, تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا, آپ نے شام کا نام نہیں لیا. اے میرے بیمار امام, سر سے عمامہ اتار کے بالوں کو کھول کے ماتم کر کے کہتے تھے الشام الشام الشام. کہ شام میں جب واقعات سناتے تھے نہ پوچھو کہ کتنے واقعات ہیں شام کے جن کی وجہ سے میرے کلیجے کا لہو آنسو بن کے ٹپک رہا ہے. مولا کیا واقعات ہیں کہ نہ پوچھو کہ جب میرے ہتھکڑی والے ہاتھوں پہ رسی بندے ہاتھ میری پھوپھی رکھ کے کہتی ہے اے سید سجاد یہ کس کی سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی ہے, آج ہم غریبوں سے کون ملنے آ رہا ہے, اے سجاد مجھے بتا دو. کہ پھوپھی اماں یاد ہے نا جب آپ کبھی کوفے کی شہزادی تھی تو آپ قرآن پڑھاتی تھی 700 عورتوں کو, اس میں آپ کی کنیز ہند تھی, آج وہ اس محل کی ملکہ ہے, آپ سے ملنے آ رہی ہے. عزادارو سید سجاد کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میں 40 برس حیات رہا. میری مسافرہ شام نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا مگر ایک ایسی چیز مانگی جو میں نہ دے سکا. کہ مولا کیا چیز مانگی؟ کہ جب میں نے کہا کہ آج شام میں آپ کی کنیز ملنے آ رہی ہے تو ایک جملہ کا اے عابد بیمار کہیں سے مجھے چادر لا دو. میں نے جب بھی اسے قرآن پڑھایا اور اس سے ایک ہی وعدہ لیا تھا اگر اجر زینب کی کنیز ہے تو قسم کھا کے بتا جب تک تو زندہ ہے, جب تک بغیر نمنا محرموں کے سامنے بغیر چادر کے تو نہ جائے گی. آج میرے سر پہ چادر نہیں ہے, سید سجاد کہیں سے چادر لا دے. میں اپنی پھوپھی کو دے نہ سکا. اتنے میں عزادارو امام کی اور پھوپھی کی بات ہو رہی تھی کہ ادھر سے 700 کنیزوں کے چھرمٹ میں ہند چلی. عزادارو مرزا دبیر کا مرثیہ تو ضرور سنتے ہوں گے نا. قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے, دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے, آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں, ارے بیویوں مل کے دعا مانگو. جزاک اللہ, مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے, اور مولا تمہارے بچے سلامت رہے, اور میں مولا تمہارے مرحومین کے گناہ معاف کر کے جنت میں پہنچائے. مولا جس مرحوم کی اِسال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے اسے جوار جناب امام حسین میں جگہ عنایت فرمائے. ذرا سن لینا عزادارو, اتنے میں جناب زینب کہ اس حجرے میں, اس قید خانے کے حجرے میں ہند داخل قید خانہ ہوئی, سونے چاندی کی سجی ہوئی کرسی پہ بیٹھی. بیٹھنے کے بعد اس نے خطبہ دیا 1 گھنٹے تک. کبھی رسول کی رسالت کی باتیں, کبھی علی کی ولایت کی باتیں, کبھی زینب کی طہارت کی باتیں, کبھی زینب کے قرآن پڑھانے کا سلیقہ. جب خطبہ دے کے تھک گئی خاک پہ بیٹھی ہوئی عباس کی بہن کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بی بی آپ جیسے میں نے صاحب تقوی کائنات میں کہیں نہیں دیکھے. اے بی بی یہ بتاؤ تم کون ہو, برداشت کرو گے میری ماں بہنیں؟ میں کہوں گا قیامت کا بھی انتظار کیا ہے, اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ عباس کی بہن زمین پہ بیٹھی ہے اور یہ کنیز کرسی پہ بیٹھ کر ہم کلام ہو رہی ہے. کہہ رہی ہے بی بی بتا تو کون ہے؟ چاندی جیسے بالوں والی فضہ سے رہا نہیں گیا, ماتم کرنے لگی بی بی فضہ. کہا میری سمجھ میں نہیں آتا تم اپنا نام کیوں نہیں بتاتی, مگر اللہ جانے ہند کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا. ایک جملہ کہے بی بی تم جیسا قرآن کی تلاوت بھی میں نے کبھی نہیں سنی. میں نے دیکھا ہے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے رک رک کے تمہاری آوازیں سنتے ہیں. اے بی بی میں اس قرآن کا واسطہ دیتی ہوں جو محمد کے قلب پہ نازل ہوا, اس کی اکلوتی بیٹی سیدہ کا واسطہ. بی بی بتا تم کون ہو؟ جیسے یہ جملہ کہا علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا اے ہند میرا نام زینب. جزاک اللہ, ماتم کرتے رہنا. میرے لیے بھی دعا, التماس سے دعا, میری بہنوں میرے بھائیوں, خاص کر کے مجھے بھی دعا دے
میرا نام زینب. جیسے ہند نے یہ جملہ سنا کرسی سے نیچے آئی. نیچے آنے کے بعد کہی میں اس محل کی ملکہ ہوں تو کیا ہوا, مگر اب میں بلندی پہ نہیں بیٹھوں گی, زمین پہ بیٹھوں گی. کتنا مقدس نام رکھا ہے تمہارے گھر والوں نے, کتنا پیارا نام رکھا ہے, کتنا طاہر نام رکھا ہے, کتنا تطہیر نام رکھا ہے. ہاں میری جان قربان ہو جائے, میری بڑی عقیدت ہے اس نام پہ. بی بی نام تو بتا دیا, اتنا اور بتا دو کہ کہاں کی رہنے والی ہو. کہا میرا وطن مدینہ ہے. عزادارو ہند نے قدموں پہ سر رکھ دیے. اے بی بی نام زینب بتاتی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ, وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ. کہا نہیں میرا نام زینب, میرا وطن مدینہ, میرا نام زینب, میرا وطن مدینہ. کہا بی بی میرے دل پہ قابو نہیں ہے, میری نبضیں بے ترتیب ہو رہی ہیں. بی بی میں مر جاؤں گی, اتنا اور بتا دو. مدینہ تو بہت بڑا شہر ہے, کس محلے کی رہنے والی ہو. کہا میرے محلے کا نام محلہ بنی ہاشم ہے. کہا محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی؟ کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نبی کے روزے کی پرچھاؤ میرے غریب خانے پہ پڑتی ہے. جیسے ہی گھر کا پتہ سنا ہند نے بندے ہوئے بال کھول دیے. کیا زینب لٹ گئی؟ یہ بتا دو یہ بچی کون ہے؟ کیا یہ اپنے وقت کی فاطمہ کی پوتی سکینہ, یہ فضا, یہ رقیہ, کیا یہ قیدی کون ہے؟ کیا یہ قیدی سید سجاد؟ ہم کربلا سے لے کر شام تک کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی صدقے کی کھجوریں پھینکتا تھا. جو دشت طلا میں تیرے شوہر کے دربار میں تخت پہ سر رکھا ہے وہ میرا ماجایا حسین, کربلا سے لے کر شام تک. ماتم حسین. رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. بنا حسین کے, بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. ہے نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے کفن دیا ہے, نہ حریاں ہی من میں چھوڑ دیا, بطول زادی یہی بات سوچتی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی, رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی. لوٹی تھی دشت میں جو چادر سیدانیوں کی, لوٹائی عابد بیمار نے لئی
بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی ریحان ملی ہوگی پڑے تھے لاش جوانوں کے دشت کربل میں، پڑا رہا غازی کا لاشا بغیر شانوں کے، جوان بھائی کے شانوں کو ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، گیا جو قافلہ مقتل میں آل احمد کا، ویران داشت میں حربی بھی اپنے پیاروں کو، کڑکتی دھوپ میں رو رو کے ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب ملی ہوگی، رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، بنا حسین کے، بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، پڑے تھے لاش جوانوں کے دشت کربل میں، بڑا تھا غازی کا لاشا بغیر شانوں کے، جوان بھائی کے شانوں کو ڈھونڈتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، قید ستم سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا، کربلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا، اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا، زینب سی صابرہ کا جگر غم سے پھٹ گیا، منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، داغ دل پر بہتر کے لائی ہوں میں، اماں لوٹ آئی ہوں میں، جب گئے